صحابہ کے واقعات سے ہماری رہنمائی کیسے ہو، اس سلسلے کو ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، پوری امت کو صحابہ کے واقعات سے رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی پیغمبر نبی آنا ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتا، جن کی زبان پہ کئی مرتبہ الفاظ بعد میں آئے اور آسمانوں سے وحی بن کے وہ اتر آئی۔ ہزاروں ان کے فضائل ہیں، ابھی ان کی زندگی سے جو ایک واقعہ ملتا ہے وہ عرض کرنا چاہوں گا، اور اس سے ہمیں جو 4 سبق ملتے ہیں اس پہ کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا۔ ایک دفعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم اسلم کے ساتھ چوکی دارہ کر رہے تھے، پہرا دے رہے تھے، گشت فرما رہے تھے رات کے وقت میں۔ تو ایک تھک کے تو ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لیا، تھوڑا سا اپنے آپ کو سہولت دینے کے لیے۔ تو کیا سنتے ہیں کہ ایک خاتون دوسری خاتون سے کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ڈال لو، ملاوٹ کر لو۔ تو آگے سے دوسری خاتون کیا کہتی ہے کہ امیر المومنین نے منع کیا ہے۔ تو آگے سے جواب آتا ہے کہ امیر المومنین کون سا دیکھ رہے ہیں؟ تو خوف خدا رکھنے والی وہ خاتون کہنے لگی کہ امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، لیکن فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ کہاں چلا گیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا واقعہ سن کر اپنے غلام سے کہا کہ یہاں پر ایک نشانی لگا لو اور یہ جگہ ذہن میں رکھنا یہ کون سی جگہ ہے۔ صبح اس کی ساری معلومات دے کے دو کہ یہ پہلی خاتون کون تھی اور دوسری کون ہے، اور یہاں گھر میں اور کون کون رہتا ہے، ساری تفصیل مجھے صبح لا کے دینا۔ چنانچہ صبح حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر کی ساری معلومات لے کر حضرت عمر کے پاس پہنچے اور آ کے کہا جی وہ پہلی خاتون جو دودھ میں پانی ڈالنے کا کہہ رہی تھی وہ ماں تھی، اور جس نے انکار کیا خوف خدا کی وجہ سے، آپ کے ڈر کی وجہ سے نہیں بلکہ خوف خدا کی وجہ سے، وہ ان کی بیٹی تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساری فیملی کو اکٹھا کیا اور خاص طور پہ اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹو میری دلی تمنا ہے کہ یہ خاتون ہمارے گھر کی بہو بننی چاہیے، تو تم میں سے کون ایسی خاتون کو اپنی بیگم بنانے کے لیے، اپنی زوجہ محترمہ بنانے کے لیے تیار ہے؟ تو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ امیر المومنین ابو جان میں اس خاتون کے ساتھ شادی کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے ان کے ساتھ شادی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کو ایک ایسی بیٹی عطا فرمائی جو بعد میں عمر بن عبدالعزیز جیسی ہستی کی والدہ بنی۔ اس خاتون کو اللہ نے ایسی بیٹی عطا فرمائی جو عمر بن عبدالعزیز جیسی شخصیت کی والدہ ماجدہ بنی، اور جن کے لیے آسمانوں سے پرچہ بل کھاتا ہوا ان کے سینے پہ آ کے گرا، اور اس پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، براءۃ من اللہ لعمر بن عبدالعزیز من النار، رب نے عمر بن عبدالعزیز کو جہنم سے چھٹکارے کا سرٹیفکیٹ دنیا میں ہی بھیج دیا ہے۔ اس واقعے کے اندر ہمیں 4 چیزیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ملتی ہے کہ سید القوم خادمہم، جو قوم کا سربراہ ہوتا ہے وہ خادم اور واقعتاً نوکر ہوتا ہے، اور قوم کو بعد میں کھلاتا پلاتا ہے، قوم کو پہلے کھلاتا پلاتا ہے، خود بعد میں کھاتا پیتا ہے۔ دوسرا نقطہ جو ملتا ہے کہ ملاوٹ یہ ایک بہت بڑی نحوست ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور تیسری جو چیز ملتی ہے راس الحکمتی مخافت اللہ، اللہ کا ڈر ساری خیروں کا مجموعہ ہے، بنیاد ہے، جڑ ہے، اساس ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ملتی ہے کہ ہمیشہ نیک خوف خدا رکھنے والی، اچھے اخلاق والی خاتون کو ترجیح دینی چاہیے۔ یہ 4 نکات اور 4 خوبیاں اس واقعے سے ملتی ہیں۔ ان چاروں کی کچھ میں تشریح عرض کرنا چاہوں گا۔
سب سے پہلی جو چیز ہے کہ سید القوم خادمہم، کہ قوم کا سردار جو ہوتا ہے یا گھر کا جو سردار ہوتا ہے، گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے یا علاقے کا جو بڑا ہوتا ہے یا مختلف کسی بھی شعبے کے اندر، کسی فیکٹری کے اندر اللہ نے اس کو مالک بنا رکھا ہے، حقیقی مالک تو اللہ کی ذات ہے۔ وہ گاڑی میں آج بیٹھ کے بندہ خوش ہوتا ہے، یہ تو ڈرائیور ہے، جیسے ڈرائیور کبھی بیٹھ کے خوش نہیں ہوتا کہ کسی وقت بھی مالک مجھے چھٹی بھی کرا سکتا ہے اور مالک مجھے فارغ بھی کر سکتا ہے، میری پٹائی بھی ہو سکتی ہے۔ آج میں 2 کروڑ کی گاڑی پہ بیٹھا ہوں، ممکن ہے کل 2000 کی سائیکل پہ بیٹھا ہوں، تو وہ ہر وقت اس کے ذہن میں یہ چیز چل رہی ہوتی ہے، کاش ہمارے دل دماغ میں بھی یہ بات آ جائے کہ حقیقت میں حقیقی مالک تو اللہ ہے۔ ہمیں جو گاڑیاں ملی ہیں ہم ڈرائیوروں کی طرح ہیں، وہ مالک جب چاہے توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہے وہ جو چیز عطا کر دے، جسے چاہے وہ جو چیز واپس لے لے، جسے چاہے عزت کی چوٹیوں پہ پہنچا دے، جسے چاہے ذلت کی کھائیوں میں ڈال دے۔ بیدک الخیر، ہر خیر اسی کے ہاتھ میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، اور ہر شے پہ قدرت رکھنے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو پہلی جو چیز ملتی ہے سید القوم خادمہم، اس کی تشریح میں ایک اور حدیث میں عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، عورت بھی اپنے گھر میں اپنی عزت آبرو کی اور اپنے خامن کی ساری چیزوں کی ذمہ دار ہے۔ اس سے کل قیامت میں اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ ایسے ہی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو سربراہ اپنی ڈیوٹی کو پورا کرتا ہے تو کل قیامت کے دن ان افضل عند اللہ منزلۃ یوم القیامت امام عادل، سب سے اونچا رتبہ اور مقام وہ شخص، وہ امام پانے والا ہے جو عدل کی ترتیب پر ہو، خوف خدا رکھنے والا ہو، اپنی ڈیوٹی کو پورا کرنے والا ہو۔ یہ اللہ کے ہاں سب سے اونچا رتبہ پانے والا ہوگا۔ کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کچھ لوگوں کو بلایا جائے گا تو سب سے پہلے نہ حافظ قرآن کو، نہ کسی مفتی صاحب کو، نہ کسی مولانا صاحب کو، بلکہ سب سے پہلے رب کے عرش کے سائے کے نیچے جس کو بلایا جائے گا وہ امام العادل، وہ آدمی جو ظلم کر سکتا تھا لیکن نہیں کرتا تھا، عدل کرتا تھا، ایسے انسان کو کل رب کی بارگاہ میں سب سے پہلے پیش کیا جائے گا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، ان من اجلال اللہ اکرام ذی السلطان المقسط، جو آدمی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا اکرام کرنا چاہتا ہے تو وہ ایسے آدمی کا اکرام کرے جو ظلم کر سکتا ہے، گالیاں دے سکتا ہے، زیادتیاں کر سکتا ہے، اپنی کمیشنیں بنا سکتا ہے، رشوت کا پیسہ جمع کر سکتا ہے اور ظلم کی بنیاد پہ بڑا کچھ کر سکتا ہے، لیکن صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں کرتا تو کل قیامت کے دن بلکہ دنیا میں ایسے بندے کو سلام پیش کرنا ایسے ہے جیسے اللہ کو سلام پیش کرنا، ایسے آدمی کا اکرام کرنا ایسے ہے جیسے اللہ کا اکرام کرنا۔ تو یہ جذبہ حکمرانوں کے اندر، والدین کے اندر، اور کوئی فیکٹری کا مالک ہے جیسا کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ یہ معاملہ چلتا ہے، تو ان سب لوگوں کو انتہائی شفیق کہ پبلک اور جو اس کے ماتحت ہیں، جو عوام الناس ہے یا اس کے جو رشتہ دار ہیں، ان کا خیال پہلے ہو، ان کی سہولتوں کو پہلے دیکھا جائے، اپنی سہولت کو بعد میں دیکھا جائے، ان کے اکرام، ان کے کھانے پینے کو پہلے دیکھا جائے۔ جیسا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی ہستی اور کیا کر رہے ہیں، رات کو پہرا دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، رات کو پہرا دے رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں ایک ایک انسان کی، ایک ایک جانور کی، اور اندر خوف کیا ہے کہ کل قیامت کے دن اگر رب کی بارگاہ میں ایک کتا بھی ایسا پیش کر دیا گیا جو دریائے فرات کے کنارے پر پیاس کی وجہ سے مر گیا تو عمر سے اس کے متعلق بھی پوچھا جائے گا۔ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی ڈر رہے ہیں،
اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اندر خوف کی کیفیت ہے، حالانکہ وہ جذبہ، وہ خدمت جو انہوں نے کر دی، آج مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی ان کی تعریفیں کرتا ہے۔ حالانکہ دریائے فرات کے کنارے پہ کتے کا پیاسا مرنا عقل اس کو نہیں تسلیم کرتی، پانی پاس موجود ہو پھر بھی وہ پیاسا مر جائے، کیسے عقل اس کو تسلیم کرے گی؟ لیکن اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ اے عمر، اگر وہ پیاس کی وجہ سے پانی کے قریب پہنچ کے بھی نہ پیے تو تب بھی تمہاری نااہلی ہے، تمہارا نکما پن ہے۔ یعنی سارا کچھ کرنے کے باوجود وہ اپنے آپ کو قصوروار شمار کر رہے ہیں، اور ہم سارا کچھ چھوڑ کے مطمئن ہوئے بیٹھے ہیں۔ تو پہلی چیز جو ملتی ہے کہ حکمران کو، والدین کو، اور کسی بھی ادارے کا جو بڑا ہو، اس کو انتہائی خیر خواہ اور انتہائی محبت والا، پیار والا ہونا چاہیے۔ ابن حبان کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیار ائمتکم الذین تحبونہم ویحبونکم وتصلون علیہم ویصلون علیکم، تم میں سے سب سے اعلیٰ حکمران، اعلیٰ امام وہ ہے جس سے تم محبت کرتے ہو، تمہارا ان کے بغیر گزارا نہ ہو، ان کا تمہارے بغیر گزارا نہ ہو، اور وہ تمہارے لیے دعائیں کرتے ہو، تم ان کے لیے دعائیں کرتے ہو۔ جیسے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ مثالیں قائم ہوئیں، خلفاء راشدین کے دور میں یہ مثالیں قائم ہوئیں کہ جہاں سے مسلمانوں کو کسی وجہ سے چھوڑ کے جانا پڑتا تو رو رو کے غیر مسلم دعائیں کرتے کہ اے پروردگار عالم، ان ہستیوں کو دوبارہ ہمارا سربراہ بنا۔ تو خیار ائمتکم الذین تحبونہم ویحبونکم وتصلون علیہم ویصلون علیکم، تم میں سے سب سے بہترین حاکم وہ ہے، تم میں سے سب سے بہترین امیر وہ ہے، تم میں سے سب سے بہترین خاندان کا سرپرست، کسی محلے کا بڑا، کسی ادارے کا بڑا، سب سے اعلیٰ انسان وہ ہے کہ جو اپنے ماتحتوں سے محبت کرتا ہو، ماتحت اس سے پیار کرتے ہوں، وہ ان کا احساس کرتا ہو، وہ اس کا احساس کرتے ہوں، ایسی کیفیت پیدا ہو جائے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وہ تمہارے لیے دعائیں کرتے ہوں، تم ان کے لیے دعائیں کرتے ہو۔ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، اور تم میں سے سب سے برے حکمران وہ ہیں جن سے تم نفرت کرتے ہو، وہ تم سے نفرت کرتے ہوں، اور ایک دوسرے میں بغض کی کیفیت ہو۔ فیصلہ خود کر لیں، آج کے دور میں ہمارے حکمرانوں کا ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ آج کے دور میں ہمارے حکمرانوں کا ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ ہمارا حکمرانوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ پھر ہم اپنے خاندان کی طرف آ جائیں، ہمارے خاندان کا ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہے اور ہمارا خاندان والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ اس لیے درخواست ہے کہ ان چیزوں کو ہم نے اپنانا ہے۔ تو پہلی چیز جو ملتی ہے کہ حکمران خدمت کا جذبہ رکھنے والا ہو۔ عام طور پہ جب کوئی ادھر سٹار لگ جاتا ہے تو گردنوں میں سریا نہیں پورا گارڈر آ جاتا ہے، سریا تو پھر موو ہو جاتا ہے، مال کا نشہ آ جائے تب یہ بیماری آ جاتی ہے، مال جب آ جائے یا کوئی عہدہ آ جائے۔ عمر بن خطاب جن کا واقعہ عرض کیا گیا، رب نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم انبیاء کے بعد اتنا اونچا مقام کسی کو نہیں ملا کہ میرے آپ کے آقا کیا فرما رہے ہیں کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر فاروق ہوتا۔ اتنی بڑی ہستی، اس کے باوجود کیفیت دیکھیے کہ کیا ان کی کیفیت ہے۔ دوسری جو چیز ملتی ہے وہ اس واقعے کے اندر خوف خدا، اللہ کا ڈر، کہ اس بیٹی نے اپنی ماں سے کیا کہا، جو واقعہ ہم نے شروع میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرض کیا، جس کو ہم نے بنیاد بنا کے ہم چلے ہیں، اس کے اندر دوسری جو چیز ملتی ہے وہ کیا ملتی ہے؟ خوف خدا، اللہ کا ڈر، کہ جب ماں اپنی بیٹی سے یہ بات کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ڈال دے، آگے سے بیٹی کیا کہہ رہی ہے کہ امیر المومنین نے کیا کیا جی؟ منع کیا ہے۔ تو آگے سے، اور وہ کون سا دیکھ رہے ہیں؟ آگے ماں کہتی ہے وہ کون سا دیکھ رہے ہیں؟ تو آگے سے بیٹی کا کیا جواب تھا؟ وہ تو نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلا گیا؟ خوف خدا، اللہ کا ڈر،
حدیث پاک میں آتا ہے رأس الحکمتی مخافت اللہ، اللہ کا ڈر، اللہ کی قسم ساری خیروں کا سرچشمہ ہے۔ جس کو اللہ کا ڈر مل گیا اس کو دنیا اور آخرت کی ساری خیریں، ساری بھلائیاں مل گئیں۔ سورہ الرحمن میں اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان، جو مجھ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ایک نہیں 2 جنتوں کا وعدہ ہے۔ اور سورہ نازعات میں اللہ فرماتے ہیں اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، میرا یہ وعدہ ہے، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، میں اللہ تم سے وعدہ کرتا ہوں فإن الجنة هي المأوى، اس خوش قسمت آدمی کا ٹھکانہ یقیناً جنت ہے۔ ایک وقت کا بادشاہ تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق۔ بڑے بڑے ائمہ پریشان ہو گئے کہ کیا فیصلہ اور کیا فتویٰ دیں، کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ان کا یہ وقت تھا، اور اس وقت کے بادشاہ بھی علماء کے قدموں میں آ کے بیٹھا کرتے تھے، دعا کریں کہ اللہ اس دور کو پھر سے واپس لے آئے کہ ہم نبیوں کے جو ورثاء ہیں ان کے قدموں میں بیٹھنے والے بن جائیں، اپنے آپ کو دل سے طالب علم شمار کر لیں۔ تو وقت کا بادشاہ حضرت کے پاس پہنچا، آ کے عرض کیا حضرت یہ معاملہ ہو گیا ہے، کو رہنمائی فرمائیں۔ تو حضرت نے بڑا سادہ سوال کیا، کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ ایک گناہ کرنے پہ قدرت رکھتے ہوں اور آپ نے صرف رب کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دیا ہو؟ تو اس وقت کے بادشاہ بھی آج کے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے ائمہ اور بڑے بڑے زہاد سے اور بڑے بڑے متقیوں سے بڑھ کے وہ ہوتے تھے، اور علماء کے قدموں میں چونکہ بیٹھنے والے اور اعلیٰ درجے کے طالب علم ہوتے تھے۔ اس وقت کے وہ طالب علم آج کے میرے جیسے جن کو مولوی صاحب کہا جاتا ہے، وہ میرے جیسوں سے 1000 درجے نہیں کروڑ درجے بہتر تھے۔ تو آگے سے کہا حضرت ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ ایسا موقع آیا کہ میں نے رب کے ڈر کی وجہ سے کئی گناہوں کو چھوڑا، مجھے کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ میں مبارک ہو تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ تو دلیل میں یہ آیت پڑھی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، کہ جو شخص بھی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور نفس کو خواہشات سے روک لیا تو یقیناً جنت اس شخص کا ٹھکانہ ہوگا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو جنت اس کا یقیناً ٹھکانہ ہوگا۔ تو خوف خدا یہ جس انسان کو نصیب ہو جائے وہ بڑا مقدروں والا ہے۔ ایک صحابی کا اور واقعہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ ایک بازار سے گزرا کرتے تھے، وہاں پر کچھ لوگ ایسے تھے جو گناہوں کی طرف دعوت دینے میں مجبور کرتے تھے۔ تو وہاں ایک عورت نے ان کو پکڑا اور گناہ کی دعوت دی، پکڑ کے لے گئی اور گناہ کی دعوت دی۔ فوراً قرآن پاک کی آیت پڑھی ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے، وہ جب کسی شیطان کے چنگل میں نفس کے خواہشات کے اندر پھنس رہے ہوں، نفس پھنسا رہا ہو یا شیطانی طاغوتی طاقتیں اس میں کوشش کر رہے ہوں، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ تذکروا، فوراً رب کا ذکر کرتے ہیں، رب کو پکارتے ہیں، رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، رب ان کو بصیرت اور بصارت، ساری آنکھیں دل دماغ کی کھول دیتا ہے، اور رب ان کو گناہوں سے یوں بچا لیتا ہے اٹھا کے۔ یہ آیت پڑھی اور بے ہوش ہو گئے۔ آج میں اور آپ بھی یہ آیت پڑھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، لیکن میرے آپ کے دل پہ کوئی اثر نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ پیچھے وہ کرنٹ نہیں ہے۔ اب یہ اے سی لگے ہوئے ہیں اور یہ پنکھے لگے ہوئے ہیں، لائٹس لگی ہوئی ہیں، پیچھے سے کرنٹ ختم کر دی جائے، ان چیزوں میں سے کسی سے فائدہ اٹھا سکیں گے ہم؟ ایسے ہی معلومات مجھے آپ کو سب کو ہیں، پیچھے ایمان کی وہ طاقت، وہ محنت نہیں۔ اس لیے ہم نے یہ طے کیا ہے
کہ صحابہ کے واقعات جو ایمان کے مقتدا تھے، ایمان کے رہبر و رہنما تھے، ان کے واقعات سن سن کے آج ہم کہانیاں بچوں کو سناتے ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں، لیکن کس کی؟ کوئی ٹارزن کی پڑھ رہا ہے، کوئی امر و یار کی پڑھ رہا ہے، کوئی ڈائجسٹ پڑھ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کس طرح کے انہوں نے آج کل ڈائجسٹ اکٹھے کر دی ہیں، لکھ دی ہیں، جس سے قومیں تباہ ہو رہی ہیں اور پتہ نہیں کہاں ہماری ذہنیت جاتی جا رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو ان بیماریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اولادوں کی، پوری امت کی اولادوں کی حفاظت فرمائے۔ تو کیوں نہ ہم صحابہ کے واقعات، صحابہ کی زندگی کو پڑھیں، تاکہ ہمارے اندر بھی کچھ ایمان کی، کچھ نہیں اللہ بہت کچھ عطا کر دے گا، کیونکہ ہے ہی مثال اور نمونہ اللہ نے بنائی ان کو، اس کے علاوہ ہمارے لیے چارہ اور ہے کہاں۔ تو اس صحابی نے قرآن کی آیت پڑھی اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش جب آیا، گھر پہنچے تو والد صاحب نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہا جی یہ ماجرا ہوا اور میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی اور بے ہوش ہو گیا۔ تو والد صاحب نے پوچھا بیٹا کون سی آیت پڑھی؟ تو پھر دوبارہ وہی آیت پڑھی، ان الذین اتقوا، آپ بھی پڑھیے، ان الذین اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا فاذا ہم مبصرون۔ ترجمہ آپ کو پہلے عرض کر دیا کہ متقی جو لوگ ہوتے ہیں، خوف خدا رکھنے والے، ان کے اوپر جب شیطان اذا مسہم طائف من الشیطان، جب شیطان حملہ کرتا ہے تو رب کو پکارتے ہیں، رب کا ذکر کرتے ہیں، اللہ ان کے دل دماغ کو کھول دیتا ہے۔ میں نے، آپ نے بھی پڑھا 2 دفعہ، میں نے پڑھا 2 دفعہ ہی آپ نے پڑھ لیا، ہمارے دلوں پہ کوئی اثر نہیں۔ انہوں نے 2 دفعہ پڑھا، جب دوسری دفعہ پڑھا نا، والد صاحب نے پوچھا بیٹا کون سی آیت پڑھی تھی؟ کہا ابا جی یہ آیت پڑھی تھی۔ پھر دوبارہ جب وہ آیت پڑھی، پھر دوبارہ بے ہوش ہو گئے، اور پھر ایسا بے ہوش ہوئے کہ پھر ہوش نہ آیا، اوپر رب کے پاس پہنچ گئے۔ پھر ایسا بے ہوش ہوئے کہ پھر دوبارہ ہوش نہیں آیا، اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ ان کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، دفنا دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبح جب بتایا گیا کہ یہ ماجرا ہوا تو بڑا ناراض ہوئے اور غصے کا اظہار فرمایا، کہا مجھے کیوں نہ بتایا کہ میں بھی ایسے خوف خدا رکھنے والے کے جنازے میں شرکت کرتا۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نہ بتایا، میں بھی اس کے جنازے میں شرکت کرتا۔ چنانچہ کہا مجھے اس کی قبر پہ لے کے جاؤ۔ اس کی قبر پہ گئے، جا کے اس کو سلام پیش کیا اور اس کے لیے دعائے مغفرت کی، اور قرآن پاک کی آیت پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو رب کے خوف کی وجہ سے دنیا سے جاتا ہے اس کے لیے کتنی جنتیں ہیں؟ 2 جنتیں۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ غیب سے باقاعدہ آواز آئی کہ رب نے اس کو 2 جنتیں عطا کر دی ہیں، رب نے اس کو 2 جنتیں عطا کر دی ہیں۔ تو جو خوف خدا لے کے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی زندگی بھی جنت کا نمونہ بنا دیتے ہیں، مرتے وقت بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی۔ ایک چھوٹا سا فارمولہ اگر آج ہم یاد کر لیں تو آج کے سبق کا نہیں، آج کے آنے کا نہیں، بلکہ پوری زندگی کے پیسے پورے ہو سکتے ہیں۔ اور وہ جملہ کیا ہے؟ جو رب سے ڈرتا ہے، آپ بھی بولیے، ہر شے اس سے ڈرتی ہے، اور جو رب سے نہیں ڈرتا ہر شے اسے ڈراتی ہے۔ فیصلہ خود کر لیں کہ رب سے ڈرنا ہے کہ لوگوں سے ڈرنا ہے۔ جو رب سے ڈرتا ہے ہر شے اس سے ڈرتی ہے، اور جو رب سے نہیں ڈرتا ہر شے اسے ڈراتی ہے۔ دلوں میں ڈر کی کیفیت رہتی ہے۔ آج ہر بندہ چاہے غریب ہے، امیر ہے، مرد ہے، عورت ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، پڑھا لکھا ان پڑھ، جس کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں، کوئی کسی ڈر میں مبتلا، کوئی کسی خوف میں مبتلا، کوئی کسی پریشانی میں مبتلا۔ جو رب اپنے آخرت کے غم کو اپنا غم بنا لیتا ہے، اللہ اس کے دنیا کے سارے غموں سے اس کو نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ اور صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کو نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اللہ عز وجل لا اجمع علی عبدی خوفین ولا امنین، کہ میں اپنے بندے کے اوپر، کسی بھی بندے پہ نہ تو 2 خوف اکٹھے کروں گا، نہ 2 امن اکٹھے کروں گا۔ پوچھا گیا 2 امن اور 2 خوف کا کیا مطلب؟ فرمایا جو دنیا میں من خافنی فی الدنیا امنتہ فی الآخرہ، جو دنیا میں مجھ سے خوف رکھے گا آخرت میں اس کو امن ملے گا۔ یعنی کہ یہاں بھی خوف، آگے بھی خوف، اور
من امننی فی الدنیا اخفتہ یوم القیامہ، اور جو دنیا میں بے خوف ہو جائے گا میں آخر میں اس کو ضرور خوف کے اندر ڈالوں گا۔ تو جو دنیا میں اللہ سے ڈر گیا اس کے سارے کام، سارے مسائل حل ہو گئے۔ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے، جب امام بخاری اور امام مسلم کسی واقعے کو دونوں اکٹھا ذکر کریں تو اس واقعے کو کہتے ہیں متفق علیہ۔ کیا کہتے ہیں جی؟ اکثر آپ نے یہ سنا ہوگا جملہ کہ دونوں حضرات اس میں متفق ہے، متفق علیہ۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ تعالی کسی ایک چیز کو دونوں اکٹھے کریں تو اس کو کہتے ہیں متفق علیہ۔ تو متفق علیہ یہ واقعہ دونوں کتابوں میں مذکور ہے کہ ایک آدمی بڑا ہی گناہ گار، ساری زندگی اس نے کوئی ایک نیکی بھی نہیں کی تھی سوائے کلمہ پڑھنے کے، اور کوئی نیکی نہیں کی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، کوئی نیکی نہیں کی۔ دنیا سے جب جا رہا تھا تو اپنی اولاد کو اکٹھا کیا اور کہا اذا انا مت، اے میرے بچوں جب میں مر جاؤں تو میری ایک وصیت ہے، اس کو ضرور پورا کر دینا۔ کہا بجی حکم کیجئے۔ کہا اذا انا مت فاحرقونی، جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو جلا دینا۔ کہا بھاجی یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے؟ کہ بیٹا میری وصیت ہے، میری درخواست ہے۔ کہا اچھا پھر کیا کریں؟ کہ اذا انا مت فاحرقونی، جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو جلا دینا۔ ثم ذروا نصفی فی البر ونصفی فی البحر، پھر اس راکھ کو اکٹھا کرنا اور آدھے کو ہوا میں اڑا دینا اور آدھے کو سمندر میں پانی میں ڈال دینا۔ تو اولاد نے حسب وصیت ویسے کر دیا۔ فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَرَّ وَالْبَحْرَ فَجَمَعَا، اللہ نے سمندر کو بھی حکم دیا، ہوا کو بھی حکم دیا اس کی راکھ کو اکٹھا کرو۔ رب کے سامنے اس کے جسم کو پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ما حملک علی ما صنعت، یہ جو تو نے کام کیا کس چیز نے تجھے مجبور کیا، کیوں ایسے کیا؟ تو آگے سے رو پڑا آنسوؤں کے ساتھ اور روتا ہوا کہنے لگا اے اللہ مخافتک، تیرے خوف کی وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ سے کہ یہ گندا جسم تیری پاکیزہ بارگاہ میں لے کے کیسے حاضر ہوں، کس منہ کے ساتھ حاضر، مجھے حیا آئی، مجھے شرم آئی، خوف آیا، یہ گندا جسم اس قابل نہیں ہے کہ تیری بارگاہ میں پیش کیا جائے، اس لیے اس کو جلا دیا۔ مرنے کے بعد جلوایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خوش ہو کے کہ اے میرے بندے یہ ایک کام تو میرے خوف کی وجہ سے کیا، جا تجھے معاف کیا۔ حالانکہ الٹا کام کیا، 100% غلط کام کیا، اللہ تو اتنی قدردان ذات ہے کہ الٹے کو بھی سیدھا بنا دے۔ وہ ایک آدمی 100 قتل کرنے کے لیے 99 قتل کیے اور توبہ کے لیے نکلا تو آگے میری طرح کا ایک نادان آدمی اس کو مل گیا، کہا جی میری معافی کی کوئی صورت ہے؟ کہتا چل پرے ہٹ، کہیں تیری نحوست میرے اوپر بھی نہ پڑ جائے۔ اس لیے کہتے ہیں کبھی گناہ گاروں سے نفرت نہ کریں، گناہ سے نفرت کریں۔ آج گناہ ایک میرے اندر ہے، کل وہ آپ کے اندر بھی تو آ سکتا ہے۔ آپ کو آسمانوں سے کوئی سرٹیفکیٹ تو نہیں لے کے آئے ہوئے، یا میں کوئی سرٹیفکیٹ تو نہیں لے کے آیا ہوا کہ آج میرے اندر کوئی خوبی ہے اور میں آپ کو کمیوں کے ساتھ دیکھوں۔ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ ایسے بندے کو مرنے سے پہلے وہ کمی تحفے میں دے دیتا ہے جو دوسروں کی کمیوں کو دیکھتا ہے۔ تو اس لیے خوف خدا، اللہ کا ڈر، یہ بنیادی چیز ہے۔ فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ جو اعلیٰ درجے کا خوف خدا والا بننا چاہتا ہے تو 6 چیزوں کی حفاظت کرے، وہ اللہ کے کاغذوں میں اعلیٰ درجے کا اللہ والا شمار ہوگا۔ سب سے پہلی چیز فرمائی ان یخاف فی بصرہ، اپنے نگاہ کی حفاظت کرے، فلا ینظر الی الحرام، کسی بھی حرام کردہ چیز کو مت دیکھے، ولا الی الدنیا، حرام میں سب سے بنیادی 2 چیزیں ہیں جو اللہ نے مردوں کے لیے عورتوں کو، غیر عورتوں کو دیکھنا منع کیا ہے۔ وہ نہ ہو گھر جا کے اپنی بیگم پاک سے بھی آپ پردہ کرنا شروع کر دیں کہ آج کے بعد میں بھی برقع پہنوں گا، آج نواں مسئلہ سن کے آیا ہوں۔ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ یا ہماری محترمہ جو ہماری مستورات تشریف لائی ہوئی ہیں وہ گھروں میں جا کر برداشت شروع کر دیں کہ جی ہم نے اب خوف خدا حاصل کرنا ہے، بلکہ میاں بیوی جب آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو آسمانوں کا رب ان دونوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور مسکراتا ہے۔
تو آپس میں محبت پیار کرنا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ ایک دوسرے کے منہ میں لقمہ ڈالنا لاکھوں کروڑوں پہ صدقہ کرنے سے بھی زیادہ اللہ کو اس پہ پیار آتا ہے کہ خاندان جڑ رہے ہیں، میاں بیوی جڑیں گے خاندان جڑے گا، میاں بیوی میں نفرتیں آئیں گی خاندانوں میں نفرتیں آئیں گی، بچوں میں وہ چیزیں منتقل ہوں گی۔ تو پہلا ادب یہ بتایا کہ این یخاف فی بصرہ، اپنی بصیرت آنکھوں کو رب کے ڈر کی وجہ سے روک کے رکھے۔ خوف کی پہلی چیز یہ بتائی، فلا ینظر الی الحرام، کسی بھی حرام چیز کو نہ دیکھے، اس میں بے حیائی ہر طرح کی آ گئی۔ اور دوسرے نمبر پہ خاص طور پہ جو بے حیائی سے بھی زیادہ انسان کا بیڑا غرق چیز کرتی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ جو دوسروں کی کمیاں دیکھتا ہے۔ اللہ مرنے سے پہلے وہ کمیاں اس کو تحفے میں دے دیں گے۔ اللہ میری آپ کی پوری امت کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا ولا الی الدنیا بعین الرغبہ، اور نہ ہی دنیا کو رغبت کی نگاہ سے دیکھے۔ انما یکون نظرہ علی وجہ العبرہ، دنیا کو تو عبرت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، رغبت کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ میرے پاس یہ کوٹھی ہو، یہ بنگلہ ہو، رب دے دے اچھی بات ہے، رب کا شکر ادا کرے، لیکن رغبت، حسرت اور اندر ایک بس اسی کی ہر وقت کوڑن فکر غم، اس کو میرے اللہ نے پسند نہیں کیا۔ جس دنیا کو اللہ نے ایک دفعہ بھی محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، ہم کیوں اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں؟ تو خوف خدا کے لیے پہلی چیز کیا بتائی جی؟ آنکھ کی حفاظت۔ دوسری چیز ان یخاف فی لسانہ، اپنی زبان کی حفاظت کرے، اس سے غیبت، جھوٹ، بہتان، یہ کوئی ایسی چیز نہ نکلے۔ اس سے لگائی ہوئی آگ ساتوں سمندر نہیں بجھا سکتے، اور اس سے ایک میٹھا بول نکل جائے تو ساتوں کڑوے سمندروں کو بھی میٹھا کر دیتا ہے۔ تو اپنی زبان کے اندر بھی خوف خدا ہو۔ ایمان والا پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، ایمان والا پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے۔ کمزور ایمان والا جو رب سے جتنا دور ہوتا ہے اتنا اس کی یہ کیفیت بنتی چلی جاتی ہے، پہلے بولتا ہے پھر سوچتا ہے، او میں کی کر بیٹھا۔ اسی زبان سے گھروں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، اسی زبان سے طلاقوں تک نوبتیں اور لڑائی جھگڑے، دغا فساد، تباہی کی تباہی۔ اس لیے ہمارے کئی بڑے صحابہ کرام کی 20 آگے واقعات اس کے متعلق آئیں گے کہ زبان کو پکڑ کے کھینچا کرتے تھے، اور حدیث پاک میں ہوتا ہے کہ سارے اعضاء روزانہ، ادھر دیکھیے گا ذرا، سارے متوجہ ہوئے گا، سارے اعضاء یوں ہاتھ جوڑتے ہیں کس کے آگے؟ اتق اللہ فینا ان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا، اللہ کا واسطہ تو ٹھیک رہ گئی تو ہم بھی ٹھیک رہ جائیں گے، تیرا بیڑا غرق ہوا تو ہم بھی تباہ ہو جائیں گے۔ تو دوسری چیز، پہلی چیز آنکھ، دوسری چیز زبان، اور تیسری چیز پیٹ، کہ پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ نہ جائے، اور چوتھی چیز ہاتھ، اور پانچویں چیز قدم، کہ غلط جگہ نہ جائیں بلکہ اچھی جگہ پر جائیں، اور چھٹی چیز دل کے اندر حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، نفرت نہ ہو۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ جنہوں نے بدر سے لے کر حجۃ الوداع تک ہر غزوے میں ایسے کارنامے کیے، خاص طور پہ احد میں جو ان کا کارنامہ ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ آواز لگائی کہ میری تلوار سے کون جنگ کرے گا؟ تو صحابہ کھڑے ہو گئے، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے ساتھ ہی فرمایا میری تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ سب بیٹھ گئے، صرف 3 صحابہ کھڑے ہوئے، سیدنا عمر فاروق، سیدنا زبیر اور سیدنا ابو دجانہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ حالانکہ وہ پہلے 2 حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار عزیز تھے، آپ نے فرمایا آپ بیٹھ جاؤ، ابو دجانہ کو میں اپنی تلوار پیش کرتا ہوں۔ پھر ایسا کارنامہ سر انجام دیا کہ آج بھی لوگ رشک بھری نگاہوں سے اس کو یاد کر کے اشش کرتے ہیں۔ ایسا کارنامہ سر انجام دیا کہ پوری کفار کی صفوں کو چیرتے ہوئے آخر تک پہنچے۔ آخر میں ہندہ جنہوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا وہ کھڑی تھی، اور عورتیں وہاں اور بھی کھڑی تھی، وہ بھاگی، یہ کھڑی رہ گئی، اشعار پڑھ پڑھ کے مردوں کو ترغیب دے رہی تھی کہ اور ہمت پڑھ کر کے آگے بڑھو اور مسلمانوں کو ذبح کرو۔ یہ گئے ان کے سر پہ یوں جا کے تلوار رکھی، اور ہندہ نے چیخ ماری تو تلوار پیچھے کر دی۔ تو ساتھ کچھ صحابہ تو پوچھا چھوڑا کیوں اس کو؟ کہ شرم آئی کہ حضور کی تلوار عورت پر چلے۔
وہ عورت جو اس وقت غیر مسلم، بعد میں اللہ نے اسلام کی توفیق عطا فرما دی، اس وقت اسلام کے بڑے دشمنوں میں جن کا شمار ہو رہا ہے، ان کے اوپر بھی ہاتھ اٹھانا، تلوار اٹھانا اس کو مناسب نہ سمجھا۔ اور ایک میں اور آپ ہیں اور آج کا معاشرہ کہ اپنی خواتین پہ ہاتھ اٹھائے جا رہے ہیں، اپنی خواتین کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ذلیل کیا جا رہا ہے۔ وہ اس وقت غیروں کو بھی عزت دے رہے ہیں کہ ہے تو ماں بہن بیٹی، کسی کی بہن ہے، بیٹی ہے، اور یہ عورت ہے، عورت کو مقام ہمارے بڑوں نے دیا، اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق دے۔ قرآن نے اس کو مقام دیا، لیکن ایک میں اور آپ ہے کہ ہم اس کو مقام دینے کے لیے، دیکھیے پہلے بھی عورت شروع سے بیچاری مظلوم چلتی آئی ہے، اس کو ہر دور میں ہی پسنا پڑا ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے جب مردوں کی وراثت کے حق کو بیان کرنا چاہا تو یہ نہیں فرمایا کہ مردوں کو یہ ملے گا، فرمایا جتنا دو عورتوں کو ملے گا اتنا ایک مرد کو ملے گا، للذکر مثل حظ الانثیین، جتنا دو عورتوں کو ملے گا اتنا ایک مرد کو ملے گا۔ تو عورت کو بنیاد بنا کہ جو دو عورتوں کو پہلے حصہ دو، جتنا ان کو ملنا ہے اتنا ایک مرد کو ملنا ہے۔ تو عورت کو اللہ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کو ترجیح دی، ایک الگ موضوع ہے، اس کو پھر لیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال عرض کر رہا تھا کہ جا کے تلوار جب ان کے سر پہ رکھی اور چیخ ماری پیچھے کر دی اور کہا مجھے حیا آئی کہ حضور کی تلوار، اور عورت پر چلے، واپس آ گئے۔ راستے میں بہت بڑے پہلوان سے پھر مقابلہ ہوا، دونوں طرف کی جنگیں کھڑی ہو گئیں، اور مسلمانوں کی بھی غیر مسلموں کی بھی، کہ اب دیکھتے ہیں کون جیتا ہے۔ اللہ کی شان، کافی دیر لڑائی کے بعد آخر اس کے دو ٹکڑے کیے اور اس کو بھی ختم کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تلوار لے کر پہنچے، آپ نے فرمایا تو نے واقعی میری تلوار کا حق ادا کر دیا، اور بہت زیادہ دعائیں دیں۔ ایسے ہی مختلف غزوات میں ان کی بہادری کے بڑے واقعات ملتے ہیں، اور پھر کبھی سے انشاءاللہ جب حضرت ابو دجانہ رضی اللہ کی باری آئے گی تو اس میں عرض کریں گے۔ ان کے پاس جیسے آج ہم اپنے استادوں کے پاس جاتے ہیں، کوئی نصیحت فرما دیں، آپ کے کاغذوں میں کون سی اعلیٰ چیز ہے، کوئی مرید اپنے پیر صاحب کے پاس جاتا ہے، کوئی شاگرد اپنے استاد کے پاس جاتا ہے، کوئی طالب علم، تو ان کے پاس لوگ آتے بڑی بڑی دور سے، چونکہ بدری صحابہ چند ایک رہ گئے تھے۔ جب ان کے پاس کوئی آتا تو آ کے پوچھتا آپ کے کاغذوں میں سب سے اونچا عمل کون سا ہے، تو پوچھنے والوں کے ذہن میں آتا ممکن ہے یہ بدر کے بارے میں کہیں کہ میں بدری ہوں، کیونکہ بدرین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ فَفْعَلُوا مَا شِئْتُمْ، جو کچھ مرضی کر لو، قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ، اللہ نے تمہارا سب کچھ ہی معاف کر دیا۔ یہ اتنی بڑی فضیلت صرف بدرین کو ملی، یہ ٹائٹل بھی ان کے پاس موجود۔ احد میں اتنا بڑا کارنامہ کہ حضور علیہ السلام کی تلوار کا حق ادا کیا، اور آپ نے کہا واقعی تو نے ادا کیا، اور بڑی دعائیں دی، وہ ٹائٹل موجود۔ پھر لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، صلح حدیبیہ، بیعت رضوان، مختلف چیزوں کے ٹائٹل ان کے پاس موجود، لیکن کسی شے کو پیش نہ کرتے۔ وہ کس شے کو پیش کرتے کہ میرے کاغذوں میں دو چیزیں سب سے اعلیٰ ہیں۔ پوچھا جاتا وہ دو چیزیں کیا ہیں، تو فرماتے ما آذیت احدا بلسانی، جو میں نے 6 آداب بیان کیے ہیں کہ رب کا خوف اگر لینا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ رب کا خوف کہ میں اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں، نہیں، خوف جو کرنا واقعی کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرنے والا بن جاؤں، تو وہ 6 چیزوں کی حفاظت کرے تو وہ حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والا بنے گا۔ سب سے پہلے کیا چیز دی؟ دوسرے نمبر پہ جس کے متعلق ابو دجانہ فرما رہے ہیں کہ ما آذیت احدا بلسانی، آج تک میری زبان سے کسی کو بھی اذیت نہیں پہنچی۔ اور میرا خیال ہے ہم اگر یہ جملہ کہیں تو کیا کہیں گے؟ آج تک میری زبان سے شاید ہی کو بچاؤ جس کو میں نے ڈسا نہ ہو۔ ہمارا الٹ معاملہ۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری چیز کیا فرماتے؟ وَلَا أَجِدُ فِي قَلْبِي غِلًّا لِأَحَدٍ، میرے دل میں کسی کی نفرت نہیں ہے۔ جو نفرت رکھتا ہے، یقین کریں میں آپ کے بارے میں کوئی حسد، کوئی نفرت، تو اس آگ میں خود جلوں گا، آپ کا 1% بھی نقصان نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں کی تحقیق ہے کہ جتنی بڑی بڑی بیماریاں ہیں یہ اسی حسد اور نفرتوں کی وجہ سے پیدا ہو، کیونکہ اس وقت اس کی وجہ سے دماغ بھی خراب، بلڈ پریشر، شوگر، کینسر، دل کی بیماریاں، اور پتہ نہیں کتنی بیماریاں جو اس وجہ سے انسان کو تباہ کر رہی ہیں۔ اس لیے عربی کا مقولہ ایاکم الحسود، حسد کرنے والے کو چھوڑ دو اس کے حال پہ، وہ ایسی آگ جلا بیٹھا ہے کہ اس نے خود ہی اس میں جل جانا ہے، تم کیوں بدلہ لینے کے لیے جا رہے ہو؟ تو لہذا ہم سب نیت کریں آج کے بعد
کسی سے حسد، دل کو بھی پاک رکھنا ہے، آنکھ کو بھی پاک رکھنا ہے، زبان کو بھی پاک رکھنا ہے، اس کو وہاں استعمال جہاں اللہ چاہتے ہیں، اور پیٹ میں بھی حلال جائے گا، ہاتھ بھی وہاں استعمال ہوں گے جہاں اللہ چاہتا ہے، ہمارے قدم بھی وہاں اٹھیں گے جہاں اللہ چاہتا ہے۔ وہ ہستیاں جن کو رب نے سب کچھ عطا کر دیا، اس کے باوجود ان کے خوف خدا کی کیا کیفیت ہوتی تھی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر پرندوں کو مخاطب کر کے کہا کرتے تھے لطائرن یا لیتنی کنت مثلک، کاش میں بھی تمہاری طرح ہوتا کہ کوئی حساب نہ دینا پڑتا۔ سیدنا عثمان بن عفان فرمایا کرتے تھے اللہ اکبر، وددت انی لم ابعث، کہ میری دلی تمنا ہے کہ کل قیامت کے دن جب اٹھایا جائے تو میں نہ اٹھوں، میں رب کے سامنے کیسے پیش ہوں گا۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پنڈلی مبارک سے کپڑا نیچے کر رہے ہیں، پوچھنے پہ بتایا کہ اور بھی لوگ آئے، آپ کی پنڈلی ننگی تھی ویسے ہی رہی، حالانکہ وہ سطر میں نہیں ہے۔ حضرت عثمان ہے تو آپ نے کیوں ایسے کیا؟ امی جان امی عائشہ نے پوچھا تو آگے سے جواب دیا اما استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، اس آدمی سے میں کیوں نہ حیا کروں جس سے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں۔ تو خوف خدا کی ان ہستیوں کی یہ کیفیت۔ امی جان امی عائشہ کیا فرمایا کرتی تھی؟ یا لیتنی کنت نسیا منسیا، کاش میں ایسی بن جاؤں کہ بھول بھلیا ہو جائے، میرا تذکرہ ہی کوئی نہ ہو۔ سیدنا عمر فاروق کیا کہا کرتے تھے؟ یا لیتنی کنت شجرۃ تعضد یا لیتنی لم تلدنی امی، کاش میں درخت ہوتا جس کو جڑ سے کاٹ دیا جاتا، کاش میری ماں مجھے جنتی نہ، میں دنیا میں آتا ہی نہ، میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ اور آخری وقت ہے، آخری بات عرض کر کے بات ختم کرنا چاہوں گا، آخری وقت ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خوف خدا دیکھیے، آخری وقت ہے، اور بیٹے نے گود کے اندر اپنے والد محترم امیر المؤمنین کا سر گود میں رکھا ہوا ہے، اور آگے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ذعہ علی التراب، اے میرے بچے اس کو مٹی پہ رکھتے۔ جب مٹی پہ رکھا تو اللہ اکبر، دو جملے ملتے ہیں، ایک جملہ یہ ملتا ہے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اور ایک ملتا ہے ویل لک یا عمر ویل لک ولی امک یا عمر ان لم یغفر لک ربک۔ زمین پہ نیچے رکھا اور اپنے منہ کو یوں رگڑنا شروع کیا، پتھریلی زمین کے ساتھ، منہ زخمی ہو رہا ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اے عمر تو تباہ ہو گیا اگر رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ جو جنت کے سرٹیفکیٹ لیے بیٹھے ہیں ان کا خوف خدا کا یہ حالت ہے، اور ایک میں اور آپ ہیں۔ آئیے آج اس بات کی نیت کریں کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے واقعے سے دو چیزیں جو آج ہم نے اس کی تفسیر عرض کی ہے، ایک حکمرانوں کو، اور بلکہ ہر جو بڑا ہو ادارے کا، گھر کا، اس کے اندر خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے، سب کو کھلانے پلانے کے بعد یہ جذبہ ہونا چاہیے، جیسا کہ ماں کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے، کاش باقیوں میں بھی یہ کچھ ہو جائے۔ کسی نے پوچھا کہ تمہاری ماں کی پسندیدہ ڈش کیا ہے؟ تو بندہ رو پڑا بتانے والا، اور روتے ہوئے کہا کہ میری ماں کی پسندیدہ ڈش یہ ہے کہ بچا کھچا کھانا۔ ماں ہمیشہ یہ کہتی ہے آج میرے بیٹے کی پسند کی یہ چیز بنائی ہے میں نے، آج میں نے اپنی بیٹی کی پسند کی یہ چیز بنائی ہے، آج میں نے اپنے شوہر کی، عورت کبھی اپنے شوہر کے لیے، کبھی اپنے بچوں کے لیے، کبھی رشتہ داروں کے لیے، تو یہ عورتوں کو اللہ نے بڑی اس لیے فرمایا کہ ایک نیک عورت 70 اولیاء سے زیادہ درجہ رکھتی ہے۔ تو بہرحال دو موضوعات ہمارے رہ گئے جو اس واقعے سے ہمیں ملتے ہیں، ایک تو ملاوٹ اور بددیانتی، خیانت کیا ہوتا ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ اگلی دفعہ عرض کریں گے، اور دوسری چیز کہ نیک عورت کو ترجیح دینی چاہیے، نیک عورت کو شادی میں ترجیح دینی چاہیے۔ 6 قسم کی علماء نے لکھا ہے 6 قسم کی عورتوں سے کبھی شادی نہ کرنا، جن میں 6 بیماریوں میں سے کوئی ایک بیماری بھی ہو، وہ انشاءاللہ ان بیماریوں کا تذکرہ اور ان سے کیسے بچنا ہے، تاکہ ہم کم از کم اپنی بیٹیوں کی تربیت ایسے کریں کہ ہماری بیٹیوں میں ان 6 بیماریوں میں سے کوئی بیماری نہ آئے، اور ہماری بہنوں کی تربیت ایسی ہو جائے کہ ان کے اندر ان بیماریوں میں سے کوئی نہ آئے، اور اگر ہماری والدہ یا ہماری بیوی کے اندر ان بیماریوں میں سے کوئی ہے تو ان بیماریوں کو ہم نے محبت، پیار، اپنائیت کے ساتھ ختم کرنا ہے اور دینداری کو لے کے آنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو صحابہ کرام کی واقعات سے، ان کی زندگی سے رہنمائی لینے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا ضعفاء فقونا اللهم إنا أذلاء فأعزنا اللهم إنا فقراء فأغننا يا أرحم الراحمين نسألك تمام العافية ودوام العافية والشکر علی العافیہ۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی حالتوں پہ رحم فرما۔ اے اللہ ہم سب کو یہ جذبہ نصیب فرما کہ تیرے اور تیرے محبوب کے اور تیرے محبوب کے غلاموں کی یا اللہ رہنمائی سے جو ہمیں چیزیں ملی ہیں اس کو ہم پوری امت تک پہنچائیں۔ یا اللہ جیسے ہمارے درس قرآن والے، میسی ٹی وی والے اور مختلف چینلز والے جو ہماری ان باتوں کو، جو کہ تیری ہی باتیں ہیں، تیرے محبوب کی باتیں ہیں، یا اللہ پوری امت تک، لاکھوں کروڑوں انسانوں تک پہنچا رہے ہیں، ان کو انتہائی جزائے خیر عطا فرما۔ ہمیں بھی یہ جذبہ نصیب فرما کہ اپنی حیثیت، اپنی یا اللہ ہمت کے مطابق اس سے بڑھ کے تیرے پیغام کو، تیرے محبوب کے پیغام کو اور ان کے غلاموں کی زندگیوں سے جو رہنمائی ملتی ہے اس کو پوری دنیا تک یا اللہ ہم پہنچائیں۔ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اس ادارے کو، سیرت اسٹڈی سینٹر کو پوری دنیا کے اندر سیرت کے پیغام کو پہنچانے کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ جن بھائیوں نے، جن بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہ رہے تھے کہہ نہ سکے، سب کی ساری جائز حاجات کو پورا فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔